السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اعجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے متعلق کہ وہ کہاں پہ رہا کرتی تھی اور ان کے اعمال کس طرح کے تھے اور ان کے اوپر کس طرح کا عذاب آیا۔ ناظرین، عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بہت ہی بڑا ریگستان ہے جس کا نام ہے احقاف۔ قوم عاد اسی احقاف نامی صحرا کے اندر رہا کرتی۔ قوم عاد کے مورثے اعلیٰ کا نام تھا عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ناظرین، قوم عاد نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے سردیوں کے لیے علیحدہ سے محل بنائے ہوئے تھے اور گرمیوں کے لیے علیحدہ سے محل بنائے ہوئے تھے۔ قوم عاد والے بہت ہی بڑے بت پرست تھے، بہت ہی بڑے بد عمال تھے اور بہت ہی بڑے بد کردار تھے۔ قوم عاد والے شروع سے ہی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے پاس آ کر ان کو تبلیغ شروع کی اور ان کو بتایا کہ بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام اس قوم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ان لوگوں کو کروانا شروع کی۔ لیکن یہ قوم اپنی ضد پر ڈٹی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، بلکہ ان کو اس طرح سے جواب دیا: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ قوم عاد والوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کو پوجیں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے یعنی ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ کیا ہم ان سب کو چھوڑ دیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم بالکل نہ مانی اور کفر و شرک پر ڈٹی رہی تو عذاب کی جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہوئی۔ 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر قحط سالی پھیل گئی اور لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی بلا یا مصیبت آتی تھی تو یہاں کے لوگ اکٹھے ہو کے مکہ معظمہ میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں جا کے دعائیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بلائیں ٹل جاتی تھی۔ جب قوم کو اس خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا تو اس قوم کی بھی ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور مکہ معظمہ روانہ ہوئی تاکہ وہاں جا کے دعائیں کریں اور یہ بلائیں ٹل سکیں۔ چنانچہ اس قوم میں سے ایک جماعت مکہ معظمہ گئی اور وہاں جا کے دعائیں کرنا شروع کی۔ اس جماعت کے اندر ایک مومن بندہ بھی تھا جس کا نام تھا مرثد بن سعد۔ یہ بندہ مومن تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب یہ جماعت مکہ معظمہ پہنچی اور وہاں جا کے دعائیں کرنا شروع کی تو اس بندے کا ایمان جاگ گیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، یہ عذاب تمہارے اوپر سے ہرگز نہیں ٹلے گا جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آتے، یہ عذاب تم پر مسلسل رہے گا۔ مرثد بن سعد نامی اس شخص نے جب اپنی قوم کو یہ میسج دیا کہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے کے بغیر یہ عذاب نہیں اترے گا تو وہ قوم اس مومن کے خلاف ہو گئی اور اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور اپنی جماعت سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت مرثد بن سعد نامی اس شخص کو مار پیٹ کے بعد جب اپنی جماعت سے علیحدہ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف 3 بدلیاں بھیجی۔ ایک سرخ کلر کی تھی، ایک سفید کلر کی تھی اور ایک سیاہ کلر کی تھی، اور آسمان سے آواز آئی: اے قوم عاد، ان تینوں بدلیوں میں سے اپنی قوم عاد کے لیے کوئی ایک بدلی سلیکٹ کر لو۔ تو قوم عاد والوں نے سیاہ بدلی کو پسند کیا اور کہا کہ یہ بدلی ہمارے لیے بہتر ہے۔ قوم عاد والوں کا یہ خیال تھا کیونکہ سیاہ بدلی زیادہ بارش دیتی ہے، اس لیے یہ ہماری قوم کے لیے بہتر رہے گی۔ جب قوم عاد نے سیاہ بدلی کا انتخاب کر لیا تو یہ سیاہ بدلی قوم عاد کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب یہ سیاہ بدلی قوم عاد کے پاس پہنچی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، جس چیز کا میں تمہیں ڈراتا تھا وہی عذاب الہی تمہاری طرف آ رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سیاہ بدلی ہے۔ تو قوم عاد والوں نے کہا یہ تو ایک بادل ہے جو ہمیں بارش دینے آ رہا ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیاہ بدلی قوم عاد کے پورے علاقے کے اندر پھیل گئی اور پھر اسی سیاہ بدلی کے اندر سے ایک بہت ہی تیز آندھی نمودار ہوئی۔ یہ اتنی زیادہ تیز آندھی تھی کہ اونٹوں کو سواروں سمیت اٹھا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی شدت کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ یہ درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکی جا رہی تھی۔ جب قوم عاد والوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت تیز آندھی ہے، بہت تیز طوفان ہے، تو وہ اپنے بڑے بڑے محلوں کے اندر چھپ گئے اور دروازے بند کر لیے۔ جب قوم عاد والے اپنے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر چھپ گئے اور دروازے بند کر لیے
تو آندھی نے نہ صرف ان کے دروازوں کو توڑ دیا بلکہ ان کی عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حتیٰ کہ یہ عذاب تقریباً 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس عذاب کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں، گرے ہوئے تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ جب یہ عذاب ٹل گیا اور قوم عاد کا ہر بندہ فنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کالے پرندوں کا ایک جھنڈ اس طرف روانہ کیا، ان پرندوں نے قوم عاد کے مرنے والے ہر بندے کی لاش کو اٹھایا اور جا کر سمندر کے اندر پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین بچ گئے تھے، آپ سب بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے اور باقی تمام زندگی بیت اللہ شریف کے اندر گزاری اور وہاں پر ہی عبادت کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس طریقے سے قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آندھی کا عذاب بھیجا تھا۔